اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، قرآن کی دوسری سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 219 کی تلاوت کی ہے میں نے۔ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ ام الکتاب میں سے ہے، جو اس میں حکم دیا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے، ڈو اور ڈونٹس کے حساب سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا پوچھا جائے گا آپ سے۔ اس کا میں تھوڑا آپ کو ترجمہ پہلے بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اس آیت پہ۔ یہ سالونکل، اس کا مطلب آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یہ خمر، ایکچولی خمر شراب کو بھی کہتے ہیں، خمر نشے کو، مطلب شراب ایکچولی نشے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہے، اور ان کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ اب یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے خمر، اور تقریباً جو بھی ہمارے ٹرانسلیٹر ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے شراب۔ ایکچولی شراب کا مطلب ہوا ہے پینے کی چیز۔ اب شراب جو ہے شرب سے نکلا ہے، شرب عربی کا لفظ ہے، مطلب پینا۔ تو شراب مشروب ہوتا ہے جو پیا جاتا ہے، اسے مشروب کہتے ہیں۔ اور قرآن میں یہی بات ہے کہ میں نے آسمان سے شراب جو ہے نا اتارا، مطلب بارش اور دی، تاکہ آپ ان میں سے فائدہ اٹھے۔ اب یہاں پہ لفظ اوپر لیا ہوا ہے خمر، نیچے ہمارے لکھا ہوا ہے شراب، تو میں اس کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ خمر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھکنا۔ اب عرب کی جو بھی روٹس ورڈز ہوتے ہیں نا، تو ان کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ یہاں پہ روٹ ورڈ ہے خمر۔ اب آپ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں، ایکچولی میں کیونکہ عربی آپ کو پڑھا رہا ہوں تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو روٹ ورڈز اور یہ جو انالائٹیکل اپروچ ہے ان کی، جو ہمارے ورسز ہیں ان کی آیتوں کی جو ایک ایک چیز ہے، ان کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں گے تو ہماری جو سوچنے کا انداز ہے، قرآن شریف پڑھنے کا انداز اور سمجھنے کا انداز، دونوں بدل جائیں گے۔ کیونکہ جب ہمارے دماغوں میں یہ سمجھیں کہ کچھ چیزیں بچپن سے فیڈ، اور یہ مطلب فیڈ کی ہوئی ہیں، مطلب یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں چیزیں کہ یہ اس کا مطلب یہی ہے، بس اسی کو یہیں پہ ختم کر دیں۔ نہیں، ہم جو ہے نا ان چیزوں کو تھوڑا اور طریقے سے جب دیکھیں گے، جب آپ قرآن کو، جیسے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، جب آپ قرآن کو ڈائریکٹ اسی کی زبان میں پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے سوچنے، سمجھنے اور ان چیزوں کو دیکھنے کا ایک جو آپ کا نظریہ ہے وہ ٹوٹل چینج ہو جائے گا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، خمر کو پڑھتے ہیں۔ خمر کیا ہے؟ خمر کا جو عربی میں لفظی معنی ہے، جو روٹ ورڈ کے معنی، اس کا مطلب مطلب کسی چیز کو ڈھانکنا، مطلب کسی چیز کو آپ چھپا دینا۔ مطلب یہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے خمیرہ ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آٹے کے اوپر آپ جب آٹے کو گوندنے کے بعد جب اس کو آپ کسی چیز سے کور کرتے ہیں، خمر کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے کور کرنا۔ آپ جب اس کو کور کرتے ہیں کچھ وقت کے بعد وہ پھر وہ خمیرہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کسی چیز کے ساتھ ڈھک دیں، کسی چیز کے ساتھ اس کو کور کر دیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں خمر۔ اب دیکھا جائے کہ جب عقل میں خمر آ جاتا ہے، عقل کے اوپر اگر کوئی چیز آ جائے جس سے خمر پیدا ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈائریکٹلی وہ نشے میں چلا جائے گا۔ ایک لفظ ہے خمار، ہم اکثر یوز کرتے ہیں کہ یہ اس نشے میں یہ خمار ہوتے ہیں، اس دوائی میں کہ جو رزلٹ ہے اس میں یہ خمار آیا۔ تو خمار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کو ایکچوئل جو پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ نشے میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو چیزوں کی پہچان نہیں رہتی، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ خمر جو ہے وہ حرام ہے۔ اب خمر کے ہم جب کیٹیگریز کرتے ہیں تو ایک تو یہ کیٹیگری ہو گیا کہ نشے والی چیزیں، ساری نشے والی چیزیں جس سے آپ کے جو دماغ میں خمار پیدا ہو، آپ کو دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت میں
ایک قسم کا خمر آ جائے، خمار آ جائے، مطلب ایک طاقت آپ کی ختم ہو جائے سوچنے سمجھنے کی، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نشے والی چیز ہے. ایک تو یہ چیز ایک کیٹیگری ہوگی. دوسرا خمر یہ ہوتا ہے جو آج کل لوگوں میں نشے کے بغیر بھی خمار رہتے ہیں. جیسے ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ دولت کا نشہ، ٹھیک ہے، یا عورت کا نشہ، دنیاوی چیزوں کا نشہ، شہرت کا نشہ، جوانی کا نشہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا نشہ ہوتا ہے. مطلب جب آپ کے پاس جوانی ہوتی ہے، کسی کے پاس جوانی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، اب ان سب یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ نعمت ہیں. آپ کو اللہ نے مطلب عزت بھی دی، شہرت بھی دی، پیسہ بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جوانی بھی دی، سب کچھ دیا. اب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ شکر منانا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ اس خمر میں آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک خمر ہے کہ آپ کو سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ خمر میں، جوانی کے نشے میں، پیسوں کے نشے میں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. نہ آپ کو اپنے جو ہے نا جو فیملی کے ممبر ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، نہ آپ کو آس پڑوس کے لوگ نظر آ رہے ہیں، نہ دوست نظر آ رہے ہیں. آپ خود کو جو ہے نا وہ آپ جب زمین پہ چلتے ہیں تو 2 قدم ہوا میں چل رہے ہیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ ایکچوئل چیز جو ہے نا اس پہ بھی ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف آیت یہ خمر اور ان کے لیے نہیں. خمر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دماغوں میں یہ ہوا بھر گئی ہے کہ ہم بہت بڑی چیز ہے، اونچی چیز ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا خمر ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ قبرستان میں جائیں، آپ قبرستان میں دیکھیں، اور ایک مرتبہ آپ جا کے وہاں پہ تھوڑا یہ سوچیں کہ وہاں پہ جو لوگ سو رہے ہیں نا، وہ بھی کسی وقت میں یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جوانی ہے جو نہ کبھی ختم ہوگی، ہمارے پاس پیسہ ہے وہ بھی نہ کبھی ختم ہوگا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، اور ہمارے مطلب یہ دنیا جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہم نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں چلے گی. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان سے بہتر بھی دنیا ان کے بعد بھی چل رہی ہے، اور ان سے کئی گنا زیادہ طاقتور، دولت مند، شہرت، خوبصورت لوگ جو ہیں وہ مٹی میں مل گئے اور ان کی ہڈیاں بھی گل گئیں. یہ ان کو نہیں پتا. تو یہ بھی قسم کا خمر ہے. تو مجھے یہ ایک چیز تھوڑی اس کو ڈسکس کرنا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. تو آپ یہ ذہن میں رکھ دیں کہ خمر کا مطلب صرف شراب یا نشے کی چیزیں نہیں ہیں. خمر کا مطلب وہ چیزیں بھی ہیں جو آپ کے دماغ میں ہوا بھر دیتی ہیں. میں امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب یہ ہے کل فیہما اسم کبیر. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دونوں میں کبیرہ گناہ ہے. بالکل ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ جب آپ میسر مطلب یہ جب آپ جوا کرتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے جوا بھی نقصان کار چیز ہے، آپ کو نقصان ہوگا. جوئے میں بھی آپ چیزیں ہارتے ہیں، اور جب آپ جوئے میں بیٹھتے ہیں جو لوگ اپنی عورتیں تک جوئے میں ہار دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب اللہ نے ایک چیز کو منع کر دیا، حرام کر دیا، اور آپ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں گناہ کبیرہ ہے. اچھا، اس کی جو آگے والا حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں. اب یہ چیز تھوڑی سمجھنے کی بھی ہے کہ دنیا میں منافع کیسے ہیں. اب میں آپ کو یہ ذرا اس کی میں بتا دوں. دیکھیں، ہم میڈیکل سائنس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آج سے جب یہ اینتھیسیا جب یہ نہیں ہوا تھا ایجاد، تو لوگوں کی آپریشن جب ہوتی تھی یا ان کو کاٹتے تھے، ان کو اگر پرابلم ہو جاتا تھا تو اتنا درد ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے اس درد سے. اور آج جب یہ میڈیکل سائنس نے اتنی بڑی ترقی کر دی، اور اینتھیسیا اور کلوروفارم اور یہ چیزیں جب ایجاد ہوئی جس سے نیم بے ہوشی اور بے ہوشی کر کے اس کے بعد سرجری ہوتی ہے، یہ بھی ایک خمر ہے. جب آپ بے ہوش ہوتے ہیں تو اس کو خمر ہی کہتے ہیں. تو یہ دنیاوی یہ فائدے بھی ہیں. ان آیات کے جو ایک لفظ ہے نا اس میں بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کیسے منافع ہے. اب یہ کیسے فائدہ ہے؟ یہ فائدہ ہے کہ جب اینتھیسیا کسی مریض کو او ٹی میں، آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتے ہیں، تو اس کو اگر آپ
اینستھیسیا دے کے پھر آپریٹ اور سرجری کی جاتی ہے تو اس کو تکلیف کا احساس بہت کم ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا خمر ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, اب میڈیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں. نمبر 2, اگر آج کل جو سیڈیٹو دوائیاں ہیں جیسے لیگزوٹنل ہو گئی یا زینکس یا ایسی سیڈیٹو جو بھی ہے جس سے جو ہے نا دماغ کو وہ ایک سکون ملتا ہے جب آدمی کسی پریشانی میں ہوتا ہے, یا بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو اگر تھوڑی بھی ٹینشن ہوتا ہے, ہائپر ٹینشن کی جو دوائیاں ہیں, اینٹی ڈپریشن دوائیاں جو ہیں وہ بھی آپ کے علاج کے لیے بہت کارآمد ہیں, بہت منافع دیتی ہے دنیاوی. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے, اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو اس قسم کی سیڈیٹو اور اینٹی ڈپریشن والی جو دوائیاں وہ آپ کو دی جاتی ہیں. تو خمر میں یہ بھی منافع ہے, آپ کو دنیاوی منافع ہے, لیکن اور ان کا گناہ ان منافع سے زیادہ بڑا ہے. اب آپ اگر یہ دونوں چیزیں کرتے ہیں تو منافع تو ہے آپ کو منافع, لیکن آپ یہ بھی سمجھیں کہ اگر اس کو اگر آپ استعمال کریں گے پازیٹیولی جس کا بتایا گیا ہے کہ منافع ہے, مطلب آپ اس کو ایز اے میڈیسن یوز کریں گے تو صحیح ہے. اگر میڈیسن کے علاوہ کر رہے ہیں تو ان کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے. آپ یہ آیت جو ہے, اس آیت کو لوگ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں, صرف اور صرف شراب تک محدود کر دیتے ہیں اور جوئے تک محدود کر دیتے ہیں. لیکن میرا یہ فرض تھا, میں نے یہ سوچا کہ اس آیت کو اس لیول تک لے کے جاؤں جس لیول کی یہ آیت ہے. میں امید کرتا ہوں, میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جتنی ہو سکتا ہے میں آیتوں کو جو اللہ کی آیتوں کے بیان کروں, اس کے بارے میں مطلب کھول کے بتاؤں, لیکن جتنا مجھ میں طاقت ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, میں کوشش کر رہا ہوں اس کو اوپن کر کے آپ کو سناؤں. اور آپ خود بھی, اب آپ ماشاءاللہ سے عربی پڑھ رہے ہیں اور کچھ وقت کے بعد آپ قرآن کی آیتوں کو خود سمجھنا شروع کر دیں گے, تب آپ جا کے یہ آیتیں کھولنا, آپ دیکھنا, آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں ان میں کتنی صداقت ہے. اب اس آیت کو جب بھی یہ آپ کوٹ کریں تو اس کو اسی طریقے سے سمجھا کریں کہ ایک تو یہ شراب اور جوئے کے بارے میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ تو بالکل گناہ کبیرہ ہے, لکھا ہوا ہے گناہ کبیرہ گناہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے منع کیا. لیکن دنیاوی جو دنیا ہے اس میں تھوڑا منافع بھی ہے. اب منافع میں نے آپ کو دکھا دیا کہ خمر کا کہ کون سے مطلب ایک نشے کے کون سے منافع یا کون سا فائدہ ہے وہ بھی ہم نے بتایا. منافع للناس, انسانوں کے لیے, اچھا للناس لکھا ہوا, انسانوں کے لیے کیا فائدہ ہے, تو یہی فائدہ ہے نا کہ اس میں آپ تو میڈیکلی اینستھیسیا, اینٹی ڈپریشن, یہ ساری دوائیں جو ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں اور ان کا گناہ منافع سے زیادہ ہے. یہ نہیں سمجھیں کہ اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو لیگزوٹنل کے, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ لائن جو ہے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں اور ان کا گناہ نفع سے زیادہ بڑا ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہی دوائیاں جیسے میں نے آپ کو بتایا اینٹی ڈپریشن والی دوائیاں اور یہ جو ہے نا جو آپ کو ریلیکس کرتی ہیں, وہ ساری دوائیاں وہ نشے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. مطلب لیگزوٹنل, زینیکس اور یہ ساری اینٹی ڈپریشن جو بھی ریلیکسن, یہ ساری دوائیاں لوگ کیا کرتے ہیں, ویسے اس کے جو ایک ڈوزیج ہے وہ ایک گولی ہوتی ہے, ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے, لوگ کیا کرتے ہیں پورا اسٹرپ پورا پترا کھا دیتے ہیں, 10 دوائیاں کھاتے ہیں اور نشے میں پڑے رہتے ہیں. اب یہ نشہ جو ہے اسی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جو گناہ ہے نفع سے زیادہ بڑا ہے. تو یہ نشہ نہیں کرنا, آپ کو خمر کی طرف نہیں جانا. اب 2 طرح کے میں نے خمر آپ کو بتا دیے. اس آیات کی شروع میں میں نے آپ کو پہلا خمر بتایا کہ وہ نشہ ہے جس سے آپ کے عقل میں خمر آ جائے, آپ کے عقل کام کرنا چھوڑ دے. دوسرا وہ خمر ہے جو آپ دولت کا خمر, آپ کے پاس دولت آ جائے, آپ کے پاس شہرت آ جائے, آپ کے پاس خوبصورتی آ جائے, آپ کے پاس جوانی آ جائے, آپ کے پاس عورت آ جائے, آپ کے پاس دنیا کے عیش و آرام آ جائے, آپ کے پاس طاقت آ جائے, آپ کے پاس سب کچھ آ جائے. اس کے بعد آپ میں جو ہے نا وہ خمر آ جائے, آپ کو آس پاس کے لوگ, اپنے بھائی بہن, ماں باپ اور یہ سارے رشتہ دار, کوئی سوسائٹی کا ممبر نظر نہیں آئے اور آپ کہیں کہ میں سب سے اونچا ہوں کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے وہ میری اہلیت کی وجہ سے ہے. یہ خمر ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کی اہلیت کی وجہ سے. تو میں آپ کو بتاؤں وہ خمر, یہ خمر کا بھی بیان اسی آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. اور دوسری جگہ پہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ دنیاوی فائدے آپ کو کیسے ہیں. امید کرتا ہوں یہ آیت میں جتنا میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے یہ آیتیں جو ہے نا جس
مقصد اور جس مقصد کے لیے یہ آیتیں ہمارے پہ اتری گئی ہیں، یہاں پہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے کتاب ہے، تو وہ اس مقصد جو ہے نا وہ پورا ہو، وہ نصیحت ہمیں بالکل اسی طریقے سے ملے کہ کوئی بریکٹ لگا کے اپنی مرادیں نہ لگائیں، جیسے لوگ بریکٹ لگا کے اور یہ مراد ہے، اس میں یہ فلانے بندے کا ذکر ہے، فلانے بندے کا ذکر ہے، تو کوئی ایسی چیز نہ ہو، ڈائریکٹ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے، آمین۔ جی تو اب ہم جو ہے نا اس کو کوئک ریویو آف پریویس لیکچر کریں گے، ریکیپ کریں گے، دیکھتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ لیسن نمبر 8 تھا ہمارا جنس، مونس اور مذکر۔ میں نے آپ کو جنس پڑھا دیا، الحمدللہ آپ کو اس میں ابھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ ریویژن کر لیتے ہیں جلدی سے، پھر آگے والا سبق بھی پڑھنا ہے ہمیں۔ عربی زبان میں جنس، مونس اور مذکر میں نے آپ کو بتایا ہے، عربی زبان میں بھی ہر زبان کی طرح مونس اور مذکر ہوتا ہے، اور جب بھی آپ کو اس میں جو فرق نکالنے کے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یا مونس پڑھنا پڑے گا یا مذکر پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم مونس پڑھیں گے تو ساری جو چیزیں ہیں وہ جب ہم مونس میں ٹیسٹ کریں گے کہ یہ سارے مونس میں آ جاتے ہیں اسم تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ مذکر ہوگا۔ تو اس حساب سے میں نے اس لیے ہمیں ان دونوں جنسوں میں سے کسی ایک کو اچھی طرح پڑھنا ہوگا، تاکہ ہم ایک چیز کو پڑھیں گے تو دوسری آٹومیٹک آ جائے گی۔ اب مونس کے اقسام میں نے آپ کو بتائیں، ایک تو مونس حقیقی ہو گیا، مونس علامتی قیاسی، مونس سماعی، مونس لفظی۔ اب حقیقی کیا ہے؟ وہ ہے جو حقیقی جن کے مذکر موجود ہے، جیسے ماں کا مذکر باپ، بھائی کا بہن موجود ہے نا، بھائی کا بہن، اس کے بعد بیوی کا جو ہے شوہر، تو اسی طرح یہ بکری کا بکرا، تو یہ مونس حقیقی موجود ہے، اس کو ہم حقیقی، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے۔ اس کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ حقیقی مونس ہے۔ مطلب ماں کا باپ، یہ سارے حقیقی ہو گئے۔ یہ تو کلیئر ہے، جب بھی اسم آپ کے سامنے آ جائے گا، جس میں کوئی بھی اسم آئے گا اس میں آپ سمجھ جائیں گے، اگر اس کی معنی آپ کو پتہ ہوگی تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو کہ یہ حقیقی مونس ہے یا یہ جو ہے نا یہ غیر حقیقی ہے۔ تو جب بھی کسی بھی اسم کے اگینسٹ میں دوسرا حقیقی اسم موجود ہو تو وہ حقیقی ہو گیا، جیسے باپ لڑکا، بہن مرد، بیل، باپ ماں، باپ کا ہو گیا ماں، لڑکے کا ہو گیا لڑکی، بھائی کا بہن، مرد کا عورت، بیل کا گائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک ہو گیا، کلیئر ہے۔ اب دوسرا کرتے ہیں علامتی۔ اب علامتی عربی زبان میں کچھ ایسے اسم ہیں جن کو جو ہے نا ہم علامت سے پہچانیں گے۔ اگر کوئی نشان اس میں ہوگا، کوئی علامت ہوگی تو ہم کیا کریں گے، اس کو کہیں گے کہ یہ علامتی جو ہے نا یہ اسم ہے اور وہ مونس کہلائے گا۔ اب علامت کون کون سی ہے؟ 3 قسم کی علامت۔ گولتا، اگر کسی بھی اسم کے آخر میں گولتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا مونس، جیسے غرفہ، وہ ایک کمرہ، غرفہ، جنہ، مرحبا۔ اب یہ تینوں جو لفظ ہیں، جنہ، فاطمہ، تو یہ ان کے آخر میں گولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زبر الف اور حمزہ کے اوپر پیش، پہلے زبر پھر الف اور حمزہ کے اوپر پیش، جیسے سفرہ، زرد رنگ، صحراؤ۔ اب ان سب لفظوں کو آپ دیکھیں، خضراؤ، بیضاؤ۔ اب یہ سارے الفاظ وہی ہیں جن کے علامت جو ہے نا زبر الف اور حمزہ کے اوپر پیش۔ اور تیسرا جو علامتی ہے وہ ایک کھڑی زبر کے ساتھ یا، یہ چھوٹی یہ، عظما، سلمہ وغیرہ۔ اور ایک بات کہ عیسیٰ اور موسیٰ اصل میں حقیقی مذکر ہیں۔ اب ایسا کوئی نام ہو، اگر کوئی بندہ ہے جس کا نام فار ایگزامپل عظما ہے مرد، نام عظما ہے، اب کیا کریں ہم؟ اگر اس کا نام عظما رکھا ہے تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا جینڈر کون سا ہے، تو اس کا جینڈر اگر مذکر ہے تو اس کو مذکر ہی سمجھا جائے گا۔ اچھا، مونس سماعی یہ ہوتی ہیں کہ جو آپ جو ہے نا یہ ایک ایسے کیٹیگری ہے جو اہل علم، جو اہل زبان جو ہیں انہوں نے کیسے اس کو اپنایا۔ جیسے ہم نے کہا کہ کرسی، اب کرسی تو حقیقی ہم اردو میں کرسی کو مونس مانتے ہیں نا، تو کیسے مونس مانتے ہیں؟ اس کا کوئی ہمارے پاس ثبوت تو ہے نہیں۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ آخر میں یہ ہے تو بھائی میں بھی آخر یہ ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی تو مذکر ہے اور کرسی کی یہ ہے تو وہ مونس ہے۔ تو یہ ہم نے بچپن سے اپنے بڑوں سے اور اہل زبان سے سنا ہے،
تو کرسی، کتاب، قلم، ان کا سارا جو سسٹم ہے وہ سارا آپ کو یہ سمجھیں کہ وہ سماعی، مطلب سننے میں جو بھی آپ کو سمجھ میں آیا تو وہی آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے جو یہ عربی دان تھے، جنہوں نے بزرگوں نے عربی کو یہ ایک پورا یہ گرامر بنایا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان چیزوں کو گروپس میں بنا دیا۔ اب گروپ میں جو سماعی ہیں ان کے گروپ کیا ہے، اگر ہواؤں کے نام عربی میں آئیں گے تو وہ سارے مونس ہوں گے، جیسے ری بعد، تو یہ سارے مونس۔ شرابوں کے نام یہ بھی خمر، جیسے میں نے بتایا خمر، خرطوم۔ آگ کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، ٹھیک ہے، آنکھ، ید، ہاتھ، قدم، پیر، اذن، کان، عین، آنکھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کلیئر ہو گئی بات۔ اب مونس لفظی جو ہے، مطلب کچھ ایسے لفظ جو جن کا ان ساری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کون سی ساری چیزیں؟ نمبر 1 ان کا حقیقی مونس نہیں ہے وہ۔ نمبر 2 وہ جو ہے گولتا اور زبر، الف اور حمزہ پیش والی نہیں ہے۔ کھڑی یا، کھڑی الف اور چھوٹی یا والے بھی نہیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان ہواؤں کے نام میں نہیں ہے، شرابوں کے نام میں ہے، آگ کے نام میں نہیں ہے، شہروں کے، ملکوں کے نام میں نہیں ہے، اور جسم کے دو اعضاء جو دو ہیں ان کے میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مخصوص ہیں، یہ ہم پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے۔ ابھی آپ کو میں کچھ ان کا مثال دے دیتا ہوں، جیسے سما، ارض، شمس، قمر، نفس، دار، حرب، عصا، تو یہ سارے جو ہیں یہ بھی مونس ہیں۔ اب دوسری میں ایک چیز بتاؤں، کوئی بھی آپ اسم اٹھائیں اور اس کو ان سارے جو ہے نا یہ ٹیسٹ سے گزاریں گے، اگر وہ مونس ثابت نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذکر ہیں، سمپل۔ اب ہم کیا کریں گے، یہ میں نے کل اس کا ڈیٹیل میں پورا ہم نے جو ہے نا پچھلے لیکچر میں یہ پورا ڈیٹیل کیا ہوا ہے، لیکن اب میں تھوڑا اس کو صفات کو بھی مونس بنانے کا طریقہ بالکل ایزی ہے۔ صفات جیسے صالح کا مطلب ہو گیا کہ نیک۔ اب آخر میں گولتا لگا دو، عربی میں صفات مونس میں تبدیل کرنے کے لیے صفات کے آخر میں گولتا لگا دیا جاتا ہے، جس سے مذکر صفت مونس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا صالح کو صالح، ٹھیک ہے، حسن کو حسنہ، مسلم کو مسلمہ، مولم کو مولمہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ریکیپ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا ذہن تازہ ہوا ہوگا، اور ہم نے جو ہے نا اسم کو سمجھنے کے لیے 2 پہلو اچھے طریقے سے پڑھ لیے۔ ایک اعراب چلتا رہے گا، ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، لیکن ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے۔ اور دوسرا آج جو ہے نا ہم نے یہ جنس پڑھ دیا ہے۔ اب باقی ہمارے پاس 2 رہتے ہیں، ایک عدد اور دوسرا وسعت۔ تو آج ہم عدد پڑھیں گے، لیکن یاد کریں اعراب چلتا جائے گا، جو بھی چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی آپ کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ بھول جائیں، کیونکہ ایک بھی چیز بھولیں گے نا تو پھر آگے آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی، آپ کو سمجھ میں چیز نہیں آئے گی۔ تو آج ہم جو ہے نا وہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں، لیسن ہمارا ہے 9 عدد۔ آج ہم پڑھیں گے عدد، نمبرز، جس میں واحد، مثنی اور جمع، ٹھیک ہے۔ تو ہم عدد پڑھنے جا رہے ہیں۔ عدد کا مطلب ہوتا ہے نمبر۔ کسی بھی جو لینگویج ہے جہاں تک ہم پڑھے ہیں، اردو ہو، انگریزی ہو، جو ہے کچھ بھی ہو، تو اس لینگویج میں ہم نے 2 طرح کی چیزیں پڑھی ہیں، ایک واحد اور ایک جمع۔ لیکن عربی میں جو ہے نا ان دونوں سے علاوہ، واحد جمع کے علاوہ مثنی بھی ہے۔ تو مطلب واحد کسی ایک کے لیے، جمع جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، نارملی اردو میں، انگلش میں نارملی واحد کے لیے مطلب ایک ہو گیا، واحد ایک کے لیے۔ اور جب بھی جمع میں چیزیں ہوتی ہیں تو 2 سے جو اوپر ہوتی ہیں اس کے لیے جمع یوز ہوتا ہے۔ اب عربی میں کیا ہوتا ہے، عربی میں 3 چیزیں ہیں، ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنی، اور 2 سے زائد کے لیے جمع، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھوڑی اس میں چینجنگ ہے، تو یہ لفظ اب نئی ٹرمنالوجی آپ کے پاس ہوگی، مثنی۔ اب مثنی کا مطلب ہوا 2، عربی میں یہ خاصیت ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ جب سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو ڈیلی لیکچر میں کوئی نہ کوئی، اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں، تو ڈیلی لیکچر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو دوسری لینگویجز سے مختلف ہے۔ تو یہی تو خوبصورتی ہے عربی لینگویج کی، اس کی وجہ سے تو اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ میں نے اس لیے عربی میں قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ سمجھو، عقل کرو۔ تو یہی خوبصورتی آپ دیکھتے جائیں گے، صرف یہ تو ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو آپ بالکل شروع والی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گرامر کی۔ اب جب آپ آگے چلتے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقع اس میں جو ہے نا کتنی خوبصورتی ہے، یہ عربی جو ہے وہ کس اعتبار سے، کس طریقے سے دوسری لینگویجز سے مختلف ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے،
اس میں واحد ایک کے لیے، مثنیٰ دو کے لیے، جمع دو سے زیادہ کے لیے. اب یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب ہم کیا کریں گے، واحد اسم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. قلم، کتاب، رجل، صالح، ولد، معلم وغیرہ. اب قلم کی مطلب آپ کو پتہ ہے، کتاب کا، رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی، صالح مطلب نیک، ولد مطلب لڑکا، معلم پڑھانے والا، ٹیچر. اب ان سارے اسما کے اعراب اور جنس کو دماغ میں یاد کر لیں. جیسے اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ اسم پڑھیں گے تو اعراب کی حالت ضرور آئے گی. اب آپ کو ان تینوں جو ہے نا وہ قلم میں، قلم کا مثال جیسے میں نے لکھا ہوا ہے نیچے، قلم، قلمن، قلمن، قلمن. اب یہ تینوں اعرابی حالت آپ کے سامنے آ گئی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ قلم کیا ہے، جنس کے اعتبار سے قلم مذکر ہے یا مونس ہے. جب ہم اس کی پوری ٹیسٹ کریں گے، پچھلی جیسے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا، کہ ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ قلم جو ہے یہ ایکچولی مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ پڑھتے جائیں، عدد پڑھتے جائیں گے تو یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی. تو اب ہم کیا کریں گے، مثنیٰ کے بارے، واحد ہم نے پڑھ لیا، واحد کا ہمیں پتہ ہے، واحد آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، جمع کا بھی پتہ ہے، لیکن ہم جمع بھی پڑھیں گے کیونکہ عربی میں جمع بنانے کا طریقہ کچھ الگ ہے اور مثنیٰ بنانے کا طریقہ الگ ہے. ہم اب مثنیٰ بنائیں گے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا، یہ بہت خوبصورت چیز ہے، اس کو سمجھنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا. اور یہ بار بار آپ کو اگر فیل ہو رہا ہے کہ مشکل ہے تو وہی میں آپ کو بتاؤں، جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کا بندہ اللہ سے کرائے، جب یہ بندہ جو ہے نا، میں آپ کے بندے کو بھٹکاؤں گا، کبھی آگے سے آگے بھٹکاؤں گا، کبھی سائیڈ سے، کبھی لیفٹ، کبھی رائٹ، کبھی پیچھے سے، مطلب میں فل کوشش کروں گا اپنا، آپ کی جو بندے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، ان کو بہکانے کے. پھر جو متقی ہوں گے وہ تو اللہ سے رجوع کریں گے، اور جو متقی نہیں ہوں گے تو وہ بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے اچھے کام سے. تو یہ آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کا کلام سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، شیطان آپ کو بہکائے گا، شیطان آگے سے آئے گا، کہے گا کہ نہیں یار یہ کہاں پہ پھنس گئے ہیں، جب بچپن سے لے کے پڑھ رہے ہیں تو اس کو اسی طریقے پڑھیں، یہ تو ملوں کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے. پھر آپ کو یہ ذہن میں آئے گا، پھر سائڈ سے آئے گا، کہے گا نہیں نہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے جو نا عربی پڑھ رہے ہو، عدد پڑھ رہے ہو. پھر یہاں سے تم جب اس سے لڑو گے، پھر دوسری طرف سے آئے گا، کہے گا یار کہاں پہ آگے پھنس گئے، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، یہ اتنا مشکل ہے، یہ عربی تمہاری زبان تھوڑی ہے کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. پھر تم اس سے لڑو گے، کہو گے نہیں نہیں میں پڑھوں گا، پھر یہ پیچھے سے آئے گا، پھر آگے سے، آخر میں جو نا تھک کے پھر چلا جائے گا. اس آپ کو خود کو نہیں تھکانا، شیطان کو تھکا کے بھگانا ہے. ٹھیک ہے جی، تو میں تھوڑا موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ پریشان نہ ہو. یہ بہت زبردست لینگویج ہے، اس میں آپ کو نہ صرف قرآن سمجھ میں آئے گا، دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے گا میرے ساتھ یہ 6-7 مہینے جو آپ چلیں گے، آپ کا جو سوچنے کی اور دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی. تو چلتے ہیں اپنی سبق کی طرف، پہ بھول نہ جائیں. تو ہم اب کیا کریں گے، مثنیٰ اسم بنانے کا طریقہ. مثنیٰ اسم مذکر ہو یا مونث ہو، دونوں کو ایک ہی طریقے سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ اب اس کے جو آخری لفظ ہے، جیسے کوئی بھی اسم آپ اٹھائیں، جیسے رجل میں نے لکھا ہوا ہے، رجل کے لاسٹ والا لفظ کون سا، لام، اس پہ زبر دے کے آپ کو الف اور نون کے نیچے زیر دینا ہے، تو یہ بن جائے گا رجلانی. ٹھیک ہے، تو مثنیٰ بنانے کا آسان طریقہ کون سا ہے کہ کسی بھی مذکر یا مونث جو اسم ہے اس کا جو لاسٹ ورڈ ہے اس پہ زبر لگا کے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دو، تو وہ کیا بن جائے گا، وہ دو چیزیں بن جائے گی. جیسے قلم ہے تو قلم کے میم پہ زبر لگا کے الف دے کے نون دیں تو کیا بن جائے، قلمانی. تو جیسے میں نے رجلانی، رجلانی. اب میں نے یہاں پہ صالح سے کیا بنا، ہے کے اوپر زبر دے کے الف اور نون کا اضافہ کیا تو بن گیا صالحانی. کتاب میں نے کیا کیا، کتاب ایک، اب دو کتابوں کے لیے کتابانی. اب الف کے مطلب بے کے اوپر زبر دے کے الف نون کا اضافہ کر کے نون کے نیچے زیر دے دیا تو میں نے دو کتابیں. کلمانی دو کلمیں، صالحانی دو نیک، رجلانی مطلب دو رجل دو آدمی. ٹھیک ہے، تو مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں نا ابھی جو ہم کر رہے ہیں، زبر دے کے الف اور نون کے نیچے زیر دے رہے ہیں، اس عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے. تو ڈیلی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی ٹرمنالوجی ملے گی. آج مثنیٰ بھی ملی،
اور اس کے علاوہ آپ کو تسنیہ بھی ملی. تو یہ لکھتے جائیں اور یہ ذہن نشین کرتے جائیں, اس کو ہی تو یاد کرنا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو اب دوسرے آخر میں نے نوٹ لکھا ہے کہ اور یہ سارے اسما جو مثنیٰ ہیں یہ ان کے آخر میں کیا آ رہا ہے, ایک آواز آ رہا ہے آنی کا آواز. تو مثنیٰ کو پہچاننے کے لیے آپ کو آواز کو پہچاننا پڑے گا. آواز کیا پیدا ہو رہی ہے, آنی. اب یہ آنی جو آواز جو ہے نا یہ ایکچولی یہ دو تو ہوں گے اپنا, جیسے کتابانی یہ تو دو کتاب ہو گئے, اب کتابانی. اب یہ اعراب کے حساب سے اب پہلا جنس تو یہ مذکر ہے. اعراب دیکھا جائے تو نیچے اگر زیر آ رہا ہے تو آپ کے دماغ میں یہی آئے گا کہ حرکات کو ہم دیکھیں گے کہیں گے یار یہ جو ہے نا یہ مجرور ہے کیونکہ اس میں زیر آ رہی ہے. کبھی اعراب کے حساب سے مثنیٰ میں کبھی حرکات کو نہیں دیکھنا. جب مثنیٰ میں آپ جو ہے نا یہ اعراب چیک کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا دیکھنا ہے, آپ کو یہ ساؤنڈ کو پہچاننا ہے, آنی ساؤنڈ. اگر آنی ساؤنڈ آ رہا ہے جیسے کلمانی, کتابانی, صالحانی, رجلانی, آنی کا ساؤنڈ آ رہا ہے تو یہ اعراب کے اعتبار سے کیا ہوگا, مرفوع ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا مرفوع, مطلب یہ پہلا اعراب کی پہلی حالت. اب منصوب و مجرور کیا ہوگا یہ میں آپ کو آگے پڑھا دیتا ہوں. آپ کو ابھی تک اسم کو سمپل چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کو مثنیٰ بنانے کا طریقہ آ گیا آپ کو, الحمدللہ الحمدللہ آپ کو یہ طریقہ آ گیا. صرف زبر آخری لفظ پہ زبر دے کے الف اور نون کے نیچے زیر دے کے آنی کا ساؤنڈ بنا کے آپ یہ ایک سے دو بنا دیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے باب. باب جو ہے باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. تو اب اس کو ہم مثنیٰ کیسے بنائیں گے, بابانی. اب دو دروازے ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ خود بھی بنائیں گے. تو اب یہ تو کلیئر ہو گیا. اب جب آپ کو یہ بنانا آ گیا کہ کس طرح ہم مثنیٰ بناتے ہیں یہ تو کلیئر ہو گیا. اب جب مثنیٰ کا پہلا اسم بنے گا جو مثنیٰ ہوگا, جیسے صالح سے صالحانی بن گیا, تو یہ صالحانی جو ہے اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے. اب یہ سوچنا ہے. اب پہلا جو ہے جو صالحانی آنی کا ساؤنڈ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ مرفوع ہے. یہ ذہن میں رکھنا, یہ رٹنے کی چیز ہے. آنی آ گیا مطلب یہ مرفوع ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں ان کے منصوب اور مجرور. اب یہ دو بنائیں گے تاکہ ہمارا اعراب چلتے جائیں گے نا. جب آپ کوئی بھی اسم کو پڑھتے جائیں گے اس کا اہم پہلو ہے وہ اعراب ہے. یہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں. جب اعراب کے اہم پہلو آپ پڑھیں گے نا تو ہی آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ میں آئے گی. تو کسی بھی اسم کو اعراب کے بغیر نہیں سمجھنا. تو جنس میں بھی میں نے آپ کو اعراب بتاتا گیا تھا. اب میں یہ مثنیٰ واحد کا تو آپ کو پتہ ہے, کلمن, 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 یہ تو کلیئر ہے. اب ہم جو ہے نا مثنیٰ کا یہ جو مرفوع اور منصوب اور مجرور. مرفوع ہمیں کلیئر ہو گیا کہ جو جیسے ہم اس کو بناتے ہیں تو وہ مرفوع بن جاتا ہے. اب ہم اس کے دوسرے بناتے ہیں کیسے. عربی زبان میں جو بھی اسم آئے گا تو اس کا اعراب پہچاننا بہت ضروری. یاد رکھیں اعرابی شکل پہ حرکات میں نہیں جانا, جیسے میں نے پہلے بتایا. کبھی بھی آپ کو اس میں مثنیٰ میں حرکات میں نہیں جانا, ٹھیک ہے. کس میں جانا ہے, آنی ساؤنڈ میں. اب ہم مثنیٰ کی تینوں اعرابی شکل دیکھتے ہیں. نمبر 1 کلم اسم ہے. اب اس کا جب ہم نے مرفوع بنایا, دو بنائے تو کیا ہو گیا, کلمانی. منصوب بنانے کے بعد منصوب اور مجرور دونوں ایک ہے. یہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے, دونوں ایک ہی ہیں, سیم ہے. اب سیم کو کیسے بنائیں گے, وہ جو ہم الف دے رہے تھے نا, میم کے اوپر زبر دے کے الف ڈال کے پھر نون کے نیچے زیر دے رہے تھے. اب ہمیں کیا کر رہے ہیں, وہ الف کو ختم کر کے یہ ڈال دینا, ختم. چھوٹا سا طریقہ ہے. دو بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا, زبر دے کے الف دے کے نون دے کے نیچے کلم کو کلمانی بنا دیا. اب الف کو جب نکالیں گے تو کیا بنیں گے, کلمین, کلمین, کلمین. اب دونوں ساتھ بن رہے ہیں, کلمین, ٹھیک ہے, سمپل. کتابانی, کتابین, کتابین, دونوں سیم بنیں گے. صالحانی, صالحین, یہ دے رہے ہو نا, الف کو نکال کے کیا کر رہے ہو, یہ دے رہے ہو. اب دیکھیں میں نے یہ کیا ہے کہ ہے کے اوپر زبر دے کے یہ اور نون کے نیچے زیر دے دیا, مطلب صالح, صالحانی, صالحین, صالحین. اب ولد کا مطلب لڑکا, ولدانی, اب ولدینی, ولدینی. اب دال جو ہے کے اوپر زبر دے کے الف جو تھی دانی کو ہم نے کیا کر دیا, دینی, یہ دے دیا.
تو منصوب اور مجرور دونوں ایک ہی ہوگے. نیچے ہم پڑھتے ہیں منصوب اور مجرور دونوں اعرابی شکلیں ایک ہی جیسی ہوگی. یہ شکلیں بنانے کے لیے آپ کو مرفوع اسم میں الف کو یہ سے بدلنا پڑے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا الف کو آپ کیسے بدلیں گے, یہ سے بدلیں گے. سمپل, اس میں کوئی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کتاب, کتابا, کتابانی, با الف ہے نا, تو اب کیا کریں کتابینی, کتابینی, صالح صالحانی, صالحینی, صالحینی, ولد ولدانی, ولدینی, ولدینی. اب ان سب کی معنی جو ہے نا سیم ہے. ولدانی کا مطلب ہے دو لڑکے, ولدین, ولدین کے مطلب بھی دو لڑکے, صالحانی مطلب دو نیک, صالحینی اس کا بھی مطلب دو نیک دو. اچھا اس میں ایک میں نے یہاں پہ یہ نہیں لکھا, میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مونس میں کیسے ہوگا. اب مونس میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں. جیسے سننا یہ غور سے, صالح ہے. اب صالح جو ہے, اب اس کا جو وہ مونس بنے گا وہ صالحہ, صالحہ بنے گا. تو اب کیا بنے گا اس کا مرفوع دو, اگر ہم کہیں لڑکی دو نیک لڑکیاں تو ہوگا صالحتانی, صالح, کیونکہ لاسٹ میں کیا آ رہا تھا گولتا. اب گولتا کو ہم کیا کریں سیدھا تا لے کے اس پہ زبر, لاسٹ والا تا ہے نا گولتا, اس میں ہم زبر دیا, پھر الف دے کے نون کے نیچے زیر دے دیا, صالحتانی. اب صالحتانی, صالحتینی, صالحتینی, تینی یہ دے دیا. تو یہ دونوں چیزیں مؤنث اور مذکر دونوں میں اپلائی ہوں گی, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب کیا ہے, اچھا دوسری یہ بات, اب یہ آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کتابینی منصوب والا ہے یا کتابینی مجرور والا ہے. کیونکہ کتابانی آ گیا تو یہ تو آپ جملے میں پہچان لیں گے کہ یہ مرفوع میں ہے. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آپ کے پاس انگلش میں لفظ ہے ہیلپڈ, ہیلپڈ, ٹھیک ہے, یا میڈ, میڈ, میک, میڈ, میڈ. اب آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میڈ جو ہے یہ پاسٹ ٹینس میں لگایا گیا ہے یا فیوچر یا پریزنٹ پرفیکٹ میں لگائیں؟ وہ کیا ہوتا ہے کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے. تو جب آپ جملے پڑھیں گے تو آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ منصوب ہے یا مجرور ہے. بالکل یہ ایزی بات ہے, اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مثنیٰ بنانا آ گیا ہوگا. جیسے یہ نیچے کلمانی کو کلمینی میں ہم نے تبدیل کر دیا. تو یہ آپ اس کو غور سے دیکھیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اور ہر لیکچر کو دل سے سمجھیں, لکھیں, پڑھیں. اگر آپ کو نوٹس کی ضرورت ہو مجھے آپ ضرور کمنٹ کریں, میں آپ کو نوٹس بھی دوں گا پی ڈی ایف میں. ڈاؤن لوڈ آپ کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو دے دوں گا. آپ مجھے یہ اس میں پریشان نہ ہوئے, میں جتنی ہو سکے گی میں اپنی کوشش کروں گا آپ کو جو ہے نا وہ قرآن کی لینگویج سکھاؤں, سمجھاؤں, تاکہ آپ عربی کو جب قرآن کو اپنی لینگویج میں ڈائریکٹ پڑھیں گے تو مجھے بڑا سکون ملے گا, مجھے دعائیں آپ کی ملیں گی. تو یہی میرے لیے سب سے بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو پریکٹس کرنی ہے. آپ جا کے پریکٹس کریں, لفظ جو ہیں وہ بار بار بنائیں ان کا. اب آپ اسم میں آپ کو پتہ ہے کہ اسم کو مذکر مؤنث کیسے بنایا جاتا ہے, اس کی بھی پریکٹس کریں. پھر آپ اسم میں واحد اور مثنیٰ جمع تو ہم پڑھیں گے بعد میں, تو واحد اور مثنیٰ کے جو یہ فرق ہے ان کو بنانے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ اس کے واحد کے بھی آپ اعرابی شکل ڈھونڈیں قرآن میں, اور یہ جو مثنیٰ کے بھی آپ ڈھونڈیں. آپ یہ ڈھونڈیں جب آپ قرآن کو پڑھیں گے. اب آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے اسم بھی آئیں گے, ان کی شکلیں بھی آئیں گی, تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی تھوڑا دماغ کھلے گا, چاہے آپ کو مطلب نہ آئے لیکن یہ دماغ کھلے گا. جیسے کافر ہے لفظ کافر, اب کافرین لکھا ہوا ہے, کافرین, کافرانی بھی لکھا ہوا ہے, کافرین مطلب دو کافر ہو گیا کافرانی. ٹھیک ہے, منافق, منافق, منافقانی, منافقین, منافقین بہت لفظ ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا منافقین, یہ بالکل وہی ہے چیز, اس میں کوئی جو ہے نا وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھتے رہیں, پریکٹس کرتے رہیں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ کی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا, اسپیشلی انشاءاللہ نئی جو ہے وہ سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.